السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال بہت اچھا ہے۔ دیکھیے، خود پردہ کیوں ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ خود مسلمان کے لیے قرآن کریم میں مستقل آیات آئی ہیں، سورہ نور میں، سورہ احزاب میں اور بھی بہت سی جگہوں پر، کہ جو پردہ کرنے کا وجوب واجب بھی اور اس کے اسباب بھی بیان ہوئے۔ لیکن دوسری چیز یہ کہ پردہ کرنے سے خود خواتین کی عزت میں، وقار میں یعنی بلندی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پھر یہ جملہ جو اصل آپ کے یہاں تھا، سوال آپ کا اصلی یہ تھا کہ پردہ کا فائدہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن پردے کے بعد بھی خواتین کے ساتھ غلط حرکتیں ہوتی ہیں، غلط نگاہیں رکھی جاتی ہیں، کیوں؟ اس پردے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ آپ کا اصلی سوال ہے۔ یہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں باتیں آپ کو، آپ کے ذہن میں غلط بٹھا دی گئی ہیں، یا فرض کریں خود آپ کے ذہن میں غلط آ گئی ہیں۔ چونکہ پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پردہ کیا جا رہا ہے یا جو خاتون پردہ کر رہی ہے اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، کوئی ریپ نہیں ہو سکتا۔ اولاً گناہ کرنا، ریپ کرنا یہ ایک الگ بحث ہے، کہ جس کی مثال آپ نے خود نے دی ہے کہ 2 3 سالہ بچیوں کے ساتھ بھی ریپ اور گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ریپ پردے سے بچا کرتا اور پردے کی وجہ سے ریپ نہ ہوا کرتے، گناہ نہ ہوا کرتے، تو پھر یہ 2 سالہ 3 سالہ بچیوں کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ خود فیملی میں آج کل جو دنیا اس سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، موبائل اور بہرحال یوٹیوب پر آنے والی تمام حالات سے خود گھروں میں، بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں اور فیملی کے خصوصی ایسے محرم ممبروں میں یہ گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہاں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی آپ گھر میں بھی 24 گھنٹے برقعے میں رہیں گی تو آپ کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہو پائے گا۔ یعنی مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ گناہ کو پردے سے ٹچ کرنا بالکل ایسا ہے کہ جیسے مسلمان ہونے کو، اسلام لانے کو رزق و روزی پہ ٹچ کر دیا جائے، اور پھر آپ سے غیر مسلم یوں کہیں کہ بھئی اگر اسلام اچھا دین ہے تو پھر مسلمان بھوکے کیوں ہیں؟ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو روزی روٹی آسمان سے ان کی گرنی چاہیے اور یہ لوگ پیٹ بھر کے زندگی گزاریں چونکہ مسلمان ہیں۔ اب اگر مسلمان ہیں تو یہ بھوکے کیوں ہیں؟ مسلمان ہیں تو یہ فقیر کیوں ہیں؟ مسلمان ہیں تو ان کے حالات کمزور کیوں ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی سوال ہے جیسے کہ آپ نے پردے سے بارے میں کیا۔ چونکہ ظاہر ہے اسلام لانا ایک الگ چیز ہے جو انسان کی اپنی زندگی، دنیا اور آخرت سے مربوط ہے، اور رزق و روزی ایک الگ شے ہے جو ہر انسان کو خدا دیتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر، لیکن یوں ہی نہیں دیتا، اس کے اپنے محنت اور مزدوری کے اوپر ہے، اپنے کام، اقتصاد اور معیشت کے اوپر ہے۔ اسی طرح پردے کا اور حفاظت کا تعلق ہے کہ آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، چونکہ آپ کے اپنے مثال میں گھروں میں ریپ ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ اور گناہ ہو رہے ہیں، تو ظاہر اس کا پردے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پردہ خود عزت اور وقار کے لیے ہے، نہ کہ ریپ سے حفاظت کے لیے۔ چونکہ کبھی کبھی یہ خود حجاب والی لڑکیاں بھی خود ہی گناہوں میں پھنستی ہیں، گناہوں کی دعوت دیتی ہیں، ظاہراً اوپر سے پردہ ہے، اندر سے تو اس سے کوئی ربط نہیں ہے کہ پردہ اس لیے ہے کہ آپ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خواتین جو جینس کی پینٹ یا برہنہ مارکیٹ میں گھومتی ہیں ان پر ہر انسان نظر کرتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، نظر اچھی ڈالے یا بری۔ لیکن جو خواتین حجاب میں گھر سے باہر نکلتی ہیں ان پر جلدی سے ہر کس و ناکس نظر نہیں ڈالتا ہے، چونکہ ان کا بدن نظر نہیں آتا ہے، اس لیے کہ گندی نگاہیں یا غلط نظر جو ہے جب ہی پڑے گی کہ جب کم سے کم کوئی بدن کا حصہ یا تو صاف نظر آئے
یا ایسے کپڑوں میں نظر آئے کہ جو کپڑے خود اس کشش کا سبب بنے اور انسان کی توجہ کا سبب بنے، جیسے رنگین کپڑے ہیں، زیادہ ہی بھڑکیلے کپڑے، یا چست کپڑے ہیں جو بدن سے بالکل کھچے ہوئے ہیں کہ جس سے کپڑا تو پہن رکھا ہے لیکن بدن نظر آ رہا ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کی نظر۔ لیکن اگر انسان ڈھیلے کپڑے پہنے، جیسے کہ آپ نے جینس کی پینٹ کے متعلق بھی سوال تذکرہ کیا، ڈھیلے کپڑے پہنے تو اس میں بدن کا اتار چڑھاؤ نظر نہیں آئے گا، اور ان ڈھیلے کپڑوں کے اوپر انسان اگر برقع بھی اوڑھ لے تو پھر بدن کا کوئی رخ نظر نہیں آئے گا، لہٰذا لوگوں کی نظریں پڑیں گے بھی تو بھی غلط تصور، غلط خیال یا غلط چیز کی طرف انسان جلدی سے نہیں بڑھے گا۔ لیکن پھر بھی جو ہم عرض کر رہے ہیں وہ یہ کہ پردہ ایک مستقل عورت کو عظمت بخشتا ہے، ہر کس و ناکس کی نگاہیں اس کی طرف نہیں اٹھتی، اور اٹھتی بھی ہیں تو پھر ایک خاص احترام کی نظر سے، نہ کہ کسی غلط تصور سے۔ اور دوسری طرف یہ کہ جو پردے میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، تو ہم نے عرض کیا کہ پردے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کا اپنا فعل ہے، چاہے وہ پردہ کرے نہ کرے۔ تیسری بات یہ کہ جو معمولاً بے پردہ یا غلط پردہ کر رہی ہیں، یعنی غلط کپڑے پہن رہی ہیں، جینس کی پینٹیں ہوں یا چست کپڑے ہوں جس میں بدن نظر آ رہا ہے، ان کے ساتھ پھر بھی یہ کام نسبتاً پردے والیوں کی بنسبت زیادہ ہے، اگر پردے والی خود نہ چاہے گناہ کرنا، اور پھر ان کی چونکہ ان کو ایک عادت ہو چکی ہوتی ہے گناہوں کی، لہذا ان کے یہاں یہ آخری نقطہ اس معاملے میں مہم ہے، چونکہ بے پردہ اور برہنہ عورتوں کو گناہوں کی عادی ہو چکی ہوتی ہیں، لہذا ان کے ساتھ روزانہ کتنے بھی گناہ ہو جائیں ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور ان کو میڈیا اچھالتا بھی نہیں ہے، چونکہ ان کی روزمرہ کی زندگی ہے۔ معمولاً میڈیا انہی کیسوں کو اچھالتا ہے کہ جو حجاب میں، پردے میں، چونکہ ان کی زندگی میں یہ چیز عادت نہیں ہوتی، وہ بھی خود اس چیز کو شور مچاتے ہیں، ان کے گھر والے بھی اس بات کو شور مچاتے ہیں، چونکہ ان کے گھر میں یہ پہلا حادثہ ہے، اتفاقی حادثہ ہے، اس طرح کا کوئی عادت نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے، لہٰذا اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ شور مچاتے ہیں، ورنہ جو بے پردہ اور عام گھومنے والی خواتین ہیں، چونکہ ان کے ساتھ یہ روزمرہ کی باتیں ہیں، عادی باتیں ہیں، لہٰذا اس کو نہ وہ خود شور مچاتی ہیں اور نہ ہی میڈیا شور مچاتا ہے، تو میڈیا شور نہیں مچاتا ہے، لہٰذا لگتا یہ ہے کہ شاید ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا اور صرف یہ گناہ پردے والیوں کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے، چونکہ شور اس لیے مچتا ہے پردے والیوں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ یہ اتفاقی مسئلہ ہوتا ہے، زندگی کا پہلا حادثہ ہوتا ہے، خاندان میں کبھی اس سے پہلے کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن بے پردوں کے ساتھ چونکہ عام دستور ہے، لہٰذا وہ خود بھی کسی سے بیان نہیں کرتی، چاہے کہ میڈیا شور مچائے۔